فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، صادق صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں عورت کو سر کے گرے ہوئے بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قابل احترام بنایا ہے۔ انسانی جسم کے کسی بھی عضو کو بیچنا اور فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کے سر سے جو بال نکلتے ہیں یا یہ کہ گرتے ہیں، ان کو بھی بیچنا یہ جائز نہیں ہے ان کے احترام کی وجہ سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بال اکٹھے ہو جائیں تو ان کو جمع کر کے کسی جگہ زمین کھود کر دفن کر دیا جائے، یا ایسی محفوظ جگہ رکھ دیا جائے جس سے وہ دوسرے لوگوں کے پاؤں میں آنے سے اور پڑے رہنے سے محفوظ رہیں۔ اور اچھا اور طریقہ یہی ہے کہ زمین کھود کر دفن کر دیا جائے، ان کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ معاذ بن ارشد کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں کیا نکاح کے وقت زبان سے قبول کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ میاں بیوی نکاح کرتے وقت زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان کو ایجاب اور قبول کہا جاتا ہے۔ میاں بیوی میں سے جو پہلے کہہ دے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس کو ایجاب کہا جاتا ہے، اور جو قبول کر لے اس کو قبول کہا جاتا ہے۔ اب ایجاب بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور شوہر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہی حال قبول کا بھی ہے کہ وہ بھی کسی کی طرف سے بھی بعد میں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایجاب و قبول کی شرط یہ ہے کہ وہ نکاح کی ایک ہی مجلس میں ہو۔ جس مجلس میں نکاح ہو رہا ہے اسی میں ایجاب بھی ہو اور اسی میں قبول بھی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول کا زبان سے تلفظ کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر نکاح کرنے والے میاں بیوی بولنے پر قادر ہیں اور وہ خدا نخواستہ گونگے نہیں ہیں تو زبان سے ایجاب و قبول کے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک ہی مجلس میں میاں بیوی موجود ہیں تو پھر ایجاب و قبول کرنا یہ زبان سے ضروری ہوگا۔ صرف دستخط کر دینے سے یا سر ہلا دینے سے یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور سے ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ خاتون گھر پر ہوتی ہے اور دلہا یہ مجلس نکاح میں موجود ہوتا ہے، وہاں مجلس ایک ہے ایجاب اور قبول کی۔ خاتون نے اپنا وکیل اس مجلس میں بھیجا ہوتا ہے جو اس کی طرف سے قبول کرتا ہے یا ایجاب کرتا ہے، لہٰذا مجلس ایک ہو جاتی ہے اور زبان سے ادائیگی بھی ہو جاتی ہے کہ وہاں سے گھر سے بیٹھے ہوئے خاتون نے دستخط کر دی ہیں اور اپنا وکیل بنا دیا ہے، جو وکیل مجلس نکاح میں اس کی طرف سے ایجاب کرتا ہے یا قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں جو صورت رائج ہے وہ بھی درست ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بنیادی بات زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ خاتون نے گھر سے بیٹھے کر دیا ہے یا وکیل بنا کر دیا ہے۔ اواب انصاری صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں اگر ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو کیا معافی ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، بنیادی طور پر حقوق دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ حقوق اللہ جن کو کہا جاتا ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ تو وہ ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ ان کا تعلق تو براہ راست اللہ کی ذات سے ہے۔ اگر کوئی آدمی حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں اور چاہے اس پر سزا دیں۔ جہاں تک تعلق ہے حقوق العباد کا، اگر اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کے ساتھ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے ہم نے جس کے حقوق میں کوتاہی کی ہے۔ اب وہ حقوق چاہے جسمانی ہوں یا مالی ہوں یا یہ کہ لسانی ہوں، ہم نے کسی آدمی کو گالی دے دی تھی، اس کی وجہ سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی، تو صرف اللہ سے معافی مانگ لینے سے معافی نہیں ہوگی، بلکہ جس آدمی کے دل کو ہم نے گالی دینے سے ٹھیس پہنچائی ہے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہوگا۔ کسی کی غیبت کر دی ہے تو جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہوگا۔ کسی کا مال ہم نے دبا لیا ہے، زمین ہڑپ کر لی ہے، تو اس کا وہ حق بھی ادا کرنا ضروری ہوگا۔
کسی کا قرض ہم پر تھا، اس قرض کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہوگی، اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ گویا حقوق العباد صرف اللہ سے معافی مانگ لینے سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ صاحب حق سے بھی معافی مانگنا یہ ضروری ہوگا۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، رئیسہ اور عافیہ کے کیا معنی ہیں؟ جی ہاں، رئیسہ کے معنی ہوتے ہیں خوشحال مالدار خاتون کو رئیس کہا جاتا ہے، سردار خاتون کو، اور عافیہ عین کے ساتھ کہا جاتا ہے جسمانی اور دلی سکون والی خاتون۔ یہ عافیت سے بنا ہے عافیہ، اس کے معنی ہوتے ہیں سکون کے اور راحت کے، لہذا عافیہ عین کے ساتھ نام رکھنا یہ بہتر ہے، رکھا جا سکتا ہے، البتہ الف کے ساتھ نہ رکھا جائے، عافیہ۔ حافظ غیاث الدین صاحب معلوم کرتے ہیں قومہ اور جلسہ میں کیا پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے قومہ کہا جاتا ہے، اور قومے کی دعا احادیث میں ہے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ قومے میں ہم یہ دعا پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جلسے کی دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہا جاتا ہے، اس کی دعا یہ ہے جو مذکور ہوئی۔ حافظ اطہر بمبئی سے معلوم کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کے وقت کیا کہتی تھی؟ جی ہاں، احادیث میں موجود ہے کہ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ اور زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسم کھاتے ہوئے یہ کہتی ہو رب محمد کی قسم تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہیں، لیکن جب آپ میرا نام ہٹا کر رب ابراہیم کہہ کر قسم کھاتی ہو تو یہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ نہیں لیتی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جایا کرتا تھا۔ ابوالکلام صاحب کا سوال ہے، کیا عیدگاہ میں 5 وقتہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی آدمی نے زمین کو اور اس جگہ کو عید کی نماز ہی کے لیے وقف کیا ہے تو پھر اس کو مسجد میں تبدیل کرنا اور 5 وقتہ نماز کے لیے اسے مخصوص کر لینا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ اس میں وقف کے منشا کی رعایت نہیں ہوتی۔ وقف کرنے والے نے جس مقصد کے لیے وقف کی ہے اس کے مقصد کو اور منشے کو ملحوظ رکھنا وقف کی چیزوں میں یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کبھی کبھار وہاں نماز پڑھ لے تو اگر پڑھ لیتا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ شاہ رخ بھائی کوٹا سے معلوم کرتے ہیں کون سی لحن جلی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ نماز میں عام طور پر جو غلطی ہوتی ہے ان میں سے ایک تو لحن خفی کہلاتی ہے یعنی چھوٹی غلطی، اور ایک لحن جلی کہلاتی ہے جس کو بڑی غلطی کہتے ہیں۔ اگر نماز میں لحن خفی ہو جاتی ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لحن جلی کی بھی ہر ایک صورت سے نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ جب ایسی لحن جلی ہو جائے جس سے نماز میں جو ہم نے تلاوت کی ہے وہ اتنا غلط ہم پڑھ دیں کہ جس کی وجہ سے کلمہ بالکل بدل جائے اور اس کا معنی بالکل فحش ہو جائے، جو بالکل غلط ہو جائے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ لحن جلی کا سمجھنا ہمارے لیے عام آدمی کے لیے مشکل ہے، اس لیے جب کبھی نماز میں غلطی ہو تو ہمیں کسی مفتی سے اسی وقت رابطہ کر لینا چاہیے، وہ بتائے گا کہ کون سی لحن جلی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی مطلقاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر لحن جلی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ صاحب کا دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اور اسم گرامی آئے تو اس پر انگوٹھے چومنا یہ نہ تو صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، بزرگان دین سے، سلف صالحین سے، کسی سے ثابت نہیں ہے، نہ حدیث اور شریعت میں یہ مطلوب ہے۔ مطلوب تو یہ بات ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف آئے تو ہم ان پر درود پڑھیں۔ انگوٹھے چومنا یہ ہماری خود کی من گھڑت ایک بدعت ہے جس کا ترک کرنا اور چھوڑنا ضروری ہے۔
اور انگوٹھے چومنے کے سلسلے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سب کی سب من گھڑت روایات ہیں جن کا صحت سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی ایک بہت بڑے مفسر بھی اور محدث بھی گزرے ہیں، انہوں نے کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ سب روایات من گھڑت ہیں، لہذا جب آپ کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم انگوٹھے چومنے میں مشغول ہو جائیں۔ حسین پنجاب سے معلوم کرتے ہیں 2 آدمیوں کی جماعت کا کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں، جب نماز پڑھنے والے صرف 2 ہی آدمی ہوں، ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو، تو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں امام کھڑا ہوگا مقتدی اس کے دائیں جانب اتنا پیچھے کھڑا ہوگا کہ مقتدی کے قدم امام سے آگے نہ بڑھیں، یعنی پیچھے صف میں کھڑا نہیں ہوگا بلکہ امام کے دائیں جانب مقتدی امام سے پیچھے کھڑا ہوگا۔ اور اگر نماز پڑھتے ہوئے ہی دوسرا کوئی اور مقتدی بھی آ جائے تو آنے والے کو چاہیے کہ وہ جو مقتدی پہلے سے کھڑا ہوا ہے اس کو پکڑ کر پیچھے اپنی صف میں کھڑا کر لے۔ عام طور سے جس طرح صف لگتی ہیں اس طرح صف بنا لے امام کے پیچھے، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، اور اس طرح وہ پیچھے کرے کہ اس مقتدی کے جو پہلے سے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کے قدم نہ اٹھیں بلکہ گھسیٹ کر قدموں کو وہ پیچھے آ جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب نیا دوسرا یا تیسرا مقتدی آ جائے تو اگر امام صاحب سے آگے جگہ خالی ہو تو امام صاحب خود آگے بڑھ جائیں تاکہ یہ پیچھے صف میں آ جائیں اور امام صاحب ان سے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر امام صاحب سے آگے جگہ نہیں ہے اور آنے والے آدمی کو بھی مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ کیا کروں، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے دوسرے مقتدی کے لیے کہ وہ جس طرح دائیں طرف ایک مقتدی کھڑا ہے وہ دوسری یعنی بائیں طرف کھڑا ہو جائے، نماز درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کیا شافعی مسلک والا امام ابو حنیفہ کے مسلک پر چلنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی امام شافعی علیہ الرحمہ کی تقلید کرنے والا آدمی حنفی مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ اگر کوئی حنفی شخص کسی شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام صاحب کے مسلک کی رعایت کرنے والا امام ہو۔ مثال کے طور پر امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں عصر کی نماز کا وقت مثل اول پر ہو جاتا ہے تو حنفی آدمی کے نزدیک اس وقت نماز کا وقت اس وقت شروع نہیں ہوتا، تو حنفی مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام شافعی کے مسلک کو ماننے والے امام صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھنے کی عادت نہ بنا لے۔ کبھی کبھار اگر سابقہ پڑ جائے، ضرورت آ جائے تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ روزانہ ہی شافعی المسلک امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والا امام ان قوانین کی اور ان مسائل کی بھی رعایت کرتا ہو جو امام صاحب کے یہاں طہارت اور پاکی اور صفائی کے لیے ضروری ہیں۔ شعیب بھائی کا سوال ہے مسلم دکاندار کے لیے دیوالی کے پٹاخے بیچنا، ہولی کا رنگ بیچنا کیسا ہے؟ جی ہاں، دیوالی کے موقع پر پٹاخے بیچنا یا ہولی کے موقع پر پچکاریاں بیچنا یہ ایک مسلمان دکاندار کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ میں تعاون کرنا ہے، چونکہ پٹاخے پھوڑنا اور دیوالی پہ رنگ کا ڈالنا یہ سب کا سب مذہب اسلام کی روح سے گناہ ہے، جائز نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کا بیچنا بھی مسلم دکاندار کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ یہ گناہ میں مدد کرنا اور تعاون کرنا ہے کہ ہم لا کر بیچ رہے ہیں اور دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ وہ آسانی سے اس گناہ کو کر سکیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے نیند میں بچے ہنستے رہتے ہیں تو کیا اس وقت فرشتے بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں؟ جی ہاں، بہت سی مرتبہ مشاہدے میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے سوتے وقت ایسا لگتے ہیں جیسا وہ ہنس رہے ہوں، گویا ہنسی کی کیفیت ان کے چہرے پر ہوتی ہے، لیکن اس وقت ان کو فرشتے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یا لوریاں دیتے ہیں۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث میں قرآن میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، لہذا کیوں ہنستے ہیں اس کی وجہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے اگر امام اور مقتدی کو نماز میں
حدث لاحق ہو جائے تو نماز کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر امام صاحب کو نماز میں حدث لاحق ہو جائے، نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، تو اصل طریقہ تو یہ ہے اور افضل طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیں، وضو کرنے چلے جائیں، وضو کر کے آئیں، پھر نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ فقہ کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ بنا کریں۔ بنا کہا جاتا ہے کہ امام صاحب سے جیسے ہی وضو ٹوٹی، امام صاحب اپنا وضو کرنے کے لیے چلے جائیں اور اپنے پیچھے سے مدرک مقتدی کو امام بنا دیں، جو اس کے بعد کی نماز ادا کریں۔ یاد رکھا جائے کہ جس رکن میں امام صاحب کی وضو ٹوٹی ہے، اس رکن کو بھی خلیفہ بننے والے امام کے لیے ادا کرنا ضروری ہوگا، جس کو امام صاحب نے خلیفہ بنایا ہے۔ امام صاحب چلے جائیں، اگر وضو کرنے کے لیے چلے جائیں، وضو کے بعد اگر یہ امام صاحب ابھی نماز پڑھا رہے ہیں تو انہی کے پیچھے پہلے امام صاحب نماز ادا کریں گے۔ اگر وضو کرتے ہوئے ان کی 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ امام صاحب کے ساتھ نماز میں مل کے اپنی پہلی چھوٹی ہوئی نماز ادا کریں، 1 رکعت یا 2 رکعت جو چھوٹی ہے، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہو۔ یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام صاحب کے ساتھ آ کے وہ مل جائیں گے، امام صاحب کے ساتھ ہی نماز شروع کر دیں گے، پھر امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے جیسا کہ مسبوق کرتا ہے، بلکہ یہ پہلے ہی اپنی نماز پوری کر لیں گے۔ اور اگر کسی مقتدی کا حدث لاحق ہو جائے، مقتدی کی وضو ٹوٹ جائے، تو اس میں بھی افضل طریقہ یہی ہے کہ وہ سلام پھیر کر وہیں بیٹھ جائے، چونکہ اگر وہ شروع صف میں ہے، صف کے بیچ میں ہے، تو صفوں کو چیر کر وضو خانے تک پہنچنا یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے وہ مقتدی وہیں بیٹھ جائے اور سلام پھیرنے کے بعد انفرادی طور پر اپنی نماز مکمل کر لے۔ اور اگر وہ جا سکتا ہے، صف کے درمیان سے نکل کے دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہے یا بیچ میں بھی کھڑا ہے اور وہ جا سکتا ہے آسانی سے، تو اس کے لیے بھی اس کی گنجائش ہے کہ وہ جائے اور وضو کر کے آ کے نماز میں شریک ہو جائے اور نماز اسی طریقے سے ادا کرے جو طریقہ امام صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اصل طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی بنا کرنے کے بجائے نئے سرے سے نماز پڑھے۔ امام صاحب سے حدث لاحق ہو گیا تو سب کے سب پھر سے نماز شروع کر دیں، اور مقتدی سے حدث لاحق ہو گیا تو وہ بھی اپنی نماز الگ سے پڑھ لے۔ چونکہ بنا کے مسائل بہت نازک ہیں، تقریباً 13 مسائل ہیں نماز میں بنا کرنے کے، لہٰذا بہتر اور افضل طریقے پر عمل کیا جائے تاکہ ہماری نماز پوری طریقے سے صحیح ادا ہو سکے۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کون سے پارے میں ہے؟ تو صحیح جواب ہے 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جنہوں نے صحیح جواب ہمارے کامنٹ باکس میں دیے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ ولی الرحمن بستوی، معین الاسلام بن مولانا دلاور حسین اریاوی، آفتاب احمد، محمد افتخار دیوبند، محمد صادق ملک، فرائم حسینی، مرغوب الرحمن بجنور، قاری اقبال بھرتپوری، ارشد علی بٹلہ، ساحل خان شاعر، شبیر بیلم سورت گجرات۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ جواب ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس میں لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال و جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔